تھی سورہ حج کی، جس میں 2 سجدے ہیں، اور اس میں ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کی نیت رکوع کی حالت میں کی ہے۔ پہلی آیت پڑھی ہے، وہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خاطر گئے ہوئے تھے اور سفر میں تھے، اور تمام صحابہ کرام اپنے الگ الگ خیمے لگا کر درختوں کے نیچے سو گئے تھے۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ سنو، میرے اوپر ایک عجیب آیت نازل ہوئی ہے، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے۔ ماں اپنی پریشانی کو بھول جاتی ہے، اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی، اور وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہو اس کو تو کبھی نہیں بھولتی، مگر اس کی دہشت اتنی قلوب پر طاری ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور ماں جو پیٹ میں حمل ہے وہ وقت سے پہلے جن لے گی، یعنی اتنا خوف اور دہشت طاری ہوگا کہ وہ بچہ قبل از وقت پیٹ سے باہر نکل جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھیں گے لوگوں کو کہ بالکل نشے کی حالت میں اٹھے ہوئے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کر سنائی، پورا مجمع اس انداز سے رو رہا تھا گویا قیامت واقع ہو گئی ہے۔ تو قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ان میں غور و فکر کر کے ہم اپنی آخرت کو یاد تازہ کریں تو قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کریں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے، تسلی دے رہے ہوں گے۔ لیکن پہلے کہا گیا اگر قیامت کی دہشت سے بچنا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں متقی بنائے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ سورہ یوسف کی جو آیات ہے، یہ واقعہ تو آپ کے سامنے کئی بار آ چکا ہے، اس لیے میں سورہ یوسف سے جو اسباب حاصل ہو رہے ہیں صرف وہی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندے کو بہت آزماتا ہے۔ جتنا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس بندے کو اللہ بہت آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان سے قریب لوگوں پر، اور اللہ آزمائش کے بعد، حالات سے گزارنے کے بعد اسی پتھر کو کندن بناتا ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء میں حضور کے بعد اگر کسی کو آزمایا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنے امتحانات سے گزارا ہے۔ بیوی کو اور معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آؤ، اسی بچے کو جب وہ آپ کا سہارا بن گیا، دستے بازو بن گیا، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ آپ کو آگ میں بھی ڈالا جا رہا ہے، عراق کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے بعد اللہ نے ایسا مقام دیا کہ یہودیت بھی، نصرانیت بھی اور مسلمان تینوں کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت متفق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ان حالات سے گزارا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی حالات سے گزارا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سر پر باپ کا سہارا نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہوئی ہے، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی، 8 سال کے ہوئے کہ دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ عاص بن وائل جو سب سے بڑا بدماش تھا اور حضور کا خطرناک مخالف تھا، اس نے اس وقت آپ پر ایسے تانے دیے تھے، ان شانیۃ هو الابتر، تمہارے دنیا سے جانے سے ہی تمہارا نام ختم ہو جائے گا،
یہ تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے نسل چلتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا غمگین ہوا تھا یہ تانے سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر یہ آب کوثر جو نہ جنت کی نہر ہوگی اور آپ پانی پلائیں گے اپنی امت کو۔ ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت آپ کا نام لیوا ہوگی اور قیامت تک آپ کا نام لیتے رہے گی۔ ایک بیٹے کا انتقال ہونے سے یہ تانے دے رہے ہیں کہ آپ کا نام لینا ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، قیامت تک آپ کا نام ہی نام بلند ہوتا رہے گا۔ ان شانیہ کا حول اوتر، یہ دشمن مقطوع النسل ہے، اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ آپ کی حدیث میں لوگ جانیں گے ورنہ اس کے نام کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، یہ کہہ کر حضور کو تسلی دی گئی۔ 40 سال کے ہوئے، نبوت ملی، سب سے پہلے آپ کا چچا آپ کا مخالف، پھر اس کے بعد ایسا دلدوز منظر پیش آیا ہے۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ، احد کے میدان میں 70 صحابہ کی شہادت آپ کے سامنے ہوئی اور آپ کے چچا کے 12 ٹکڑے جسم کے کر دیے گئے، یہ آپ کے لیے کتنا دن مشکل تھا؟ فرمایا عائشہ اس سے زیادہ ٹف دن میرے لیے طائف کا دن تھا۔ تسلی کے لیے دنیا میں کوئی سامان نہیں تھا آپ کی، اس لیے اللہ نے معراج کے لیے فوراً بولا ہے۔ یہ واقعی طائف کے بعد آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے معراج میں بلایا اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، آپ کو تسلی ہوئی۔ پھر اس کے بعد احد کے میدان میں کیسی تکلیف ہے، پوری زندگی اس انداز سے آپ کو آزمایا گیا، حتیٰ کہ آخری وقت ہے جب آپ کا موت کی تکلیف آپ کو ستا رہی ہے، اور یہ چیز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں دیکھی گئی، تو حضور نے اس بات کو کہہ کر کے تسلی دی کہ فاطمہ یہ تیرے والد پر آنے والی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے ابا کو کوئی ستانے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہ تسلی کا سامان تھا، آج بھی حضور کی کیا حالت ہے؟ تو سب سے زیادہ آزماتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو، اس لیے ہم پر مصیبت آئے اس سے گھبرانا نہیں ہے، ہماری توجہ اگر اللہ کی طرف ہے تو یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے کئی مدد کے دروازے کھول کر کے آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت لیا سے 10 بیٹے تھے اور راحیل سے 2 بیٹے تھے، 10 بیٹے حقیقی بھائی تھے، اور یوسف اور بنیامین یہ 2 چھوٹے تھے، یہ دوسری بیوی سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر آثار ایسے نظر آ رہے تھے کہ ابا سمجھ گئے تھے کہ میری نبوت کا وارث، علم کا وارث میرا یہ بیٹا ہونے والا، اور خواب سے بھی اندازہ لگا دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام سے ذرا محبت زیادہ تھی، اور بنیامین تو چھوٹے تھے ہی، چھوٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھائی ابا کو سمجھا رہے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو ابا نے کہا یہ نور نظر ایک وہ لمحے کے لیے مجھ سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو بھائیوں نے کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا خود ہی گمراہی میں ہے۔ گمراہی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرے تو یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ اگر بیٹے نبی کو کہے کہ نعوذ باللہ وہ گمراہ ہے تو وہ دائرے ایمان سے نکل جاتے۔ یا گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابا ہمارے گمان کے مطابق انصاف نہیں کر رہے، ہم 10 لوگ بڑے ہیں، مصیبت کے معاملات میں ساتھ دیتے ہیں، تو ابا کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے، ان 2 چھوٹے بچوں کی طرف کیوں ہے؟ ایک مسئلہ، والد کو اپنے اولاد کے سلسلے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ انصاف کے حق کیا ہے؟ جو بھی مال تقسیم کرے وہ سب کو برابر سرابر دے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ظلم ہے۔ ماں باپ یہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر اولاد ہمارے ساتھ یکساں سلوک کرے، تو پھر اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ ہر بیٹے کے ساتھ ماں باپ کا سلوک یکساں۔ تو وراثت کی تقسیم میں، مال و دولت کی تقسیم میں سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کیا جائے گا۔
رہی بات محبت کی تو اس کا کنٹرول انسان کے قبضے میں نہیں ہے. کبھی چھوٹے بیٹے سے کبھی نیک بیٹے سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کنٹرول انسان پر نہیں ہے. اور جو چیز انسان کے کنٹرول سے باہر ہے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یا اللہ میں اپنی 11 بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرتا ہوں مگر رہی بات محبت کی تو زیادہ میلان عائشہ کی طرف ہے. کل قیامت کے دن میری اس پر پکڑ مت کرنا. تو تقسیم کے معاملے میں سب کو برابر دیا جائے گا. رہی بات محبت کی تو محبت کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے. اس میں انسان کی پکڑ نہیں ہوتی. کوئی بیٹا باپ کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو منظور نظر ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بھائی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیجو ان کو, مقصد کیا تھا؟ اس بھائی کو اپنے باپ سے الگ کر دینا. 2 رائے آئی, سب بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن ایک بڑا بھائی تھا یہودا جس نے یہ کہا کہ اس کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو, سانپ بچھو کھائیں گے مر جائے گا, یا یہ کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا تو اٹھا کر اپنے ملک لے جائے گا اور تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. اس کی رائے کو قبول کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا. ان سے زیادہ محبت ہے حضرت یعقوب کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے سال اس بچے کو دور رکھا ہے؟ 40 سال. ایک بچہ ماں کا گم ہو جائے اور وہ مل نہ رہا ہو, اس ماں کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترتا, پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے. یا یعقوب علیہ السلام ان کا کوئی گناہ تھا؟ نہیں, بیٹے سے محبت تھی اور حد سے زیادہ محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا کہ رو رو کر اتنا برا حال ہوا کہ دونوں آنکھیں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے نیک بندے کو آزمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والے جب لے گئے کنویں سے نکال کر کے, تو مصر کے مارکیٹ میں یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی ہے. عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا کیونکہ ان کی قیمت عزیز کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. خرید کر گھر لایا. وہ عزیز مصر قیافہ شناس تھا, پیشانی دیکھ کر کے پہچاننے والا کہ ان کا فیوچر کیسا ہوگا. اس لیے کہا ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا دیں گے, یا یہی ہمیں فائدہ پہنچانے کا سبب بنے گا. اکریمی مسوا, اپنے بیوی کو کہا کہ عام غلاموں جیسا سے سلوک مت کرنا. دنیا میں 3 شخص قیافہ شناس گزرے ہیں جنہوں نے پیشانی دیکھ کر کے مستقبل کا اندازہ لگایا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ابا سے کہا تھا کہ ابا یہ مزدور امانت دار بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے, اپنے یہاں اس کو مزدوری پر رکھ دیا جائے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں قبطی کو ایک مکہ مار کر کے آئے تھے, مارا تھا غصے کی حالت میں, مرڈر کا ارادہ نہیں تھا مگر وہ ڈھیر ہو گیا تھا. موسیٰ جلالی تھے اس لیے وہ مر گیا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دربار میں فیصلہ ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیرخواہ تھا جس نے آ کر کے بتا دیا کہ آپ نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے, راستے میں کنویں سے پانی نکال کر کے دیا تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا, اور ایک عزیز مصر اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد پہچان لیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی سچا جانشین بن سکتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو اپنے گھر میں عالی دربار میں ٹھکانہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان گئے تو اپنے مسلح پر ٹھکانہ دیا کہ میرے بعد تم میرے جانشین رہو. یہ 3 قیافہ شناس گزرے ہیں. نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ, ان کی درس حدیث کی مجلس میں ایک شخص آیا, چھوٹا بچہ. اس نے آ کر کے سوال کیا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے.
ایک بچہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائے، پھر وہ بالغ ہو جائے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، تو عشاء کی نماز وہ دوبارہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا عشاء کی نماز وہ دوبارہ پڑھے گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی کے بارے میں مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا، خود اپنے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ بچہ، کیونکہ نابالغی کی حالت میں جو عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ اس کے لیے نفل ہے۔ اب جب بالغ ہو گیا ہے اور عشاء کا وقت باقی ہے تو اس کو عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مگر یہ سوال کرنے کے بعد خود حضرت نے فرمایا یفتی ھذا الصبی، یہ بچہ بڑا ہو کر کے بڑا کارنامہ انجام دے گا۔ چنانچہ ایک وقت کے بعد ان کے والد اس بچے کو لے کر کے آئے اور کہا حضرت آپ کی درس حدیث کی مجلس میں اس کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ کہا ہماری درس حدیث میں بیٹھنے کی اجازت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بچہ پورا حافظ قرآن ہونا چاہیے، اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گجرات میں ایک مدرسہ ہے، بچہ اگر حافظ قرآن نہیں تو عالم کورس میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا۔ تمام بچے حافظ قرآن، تمام اساتذہ حافظ قرآن، گیٹ پر خبر رکھنے والا بھی حافظ قرآن۔ ایک ماحول جب بنایا جاتا ہے تو بنتا ہے، انشاءاللہ یہاں بھی بنے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، رمضان کے مبارک مہینوں میں ہم یہ امید کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایڈمیشن کی شرط نہیں پائی جا رہی تو ہم نہیں لیں گے اس بچے کو۔ والد بچے کو لے کر واپس چلے گئے، 7 دن کے بعد آئے اور کہا کہ وہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ حضرت نے قرآن سنا تو بچے نے پر قرآن سنا، 7 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے مصلی پر پڑھنے میں، کس انداز سے الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ ہی کی ذات نکال سکتی ہے، ورنہ بندے کے کنٹرول سے یہ بات باہر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اردو بول نہیں پاتا صحیح معنوں میں، عربی کے الفاظ اس انداز سے پڑھ لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے اپنے بندوں پر۔ وہی امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، 7 دن کے اندر جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، پوری رات جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے اور مطالعے کے اندر اتنے مشغول رہتے تھے، جب نیند آنے لگتی تھی تو گرمی کے موسم میں ٹب لیتے تھے اور پانی بھر کر کے اس کے اندر بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ظلم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پورے محلے والے اور پوری امت اس اعتماد کے ساتھ سو رہی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد کو پوچھ لیں گے، اگر محمد ہی سو گیا تو لوگوں کو مسائل کون بتائے گا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی المبسوط، یہ مسائل کی کتاب آج بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے باریک مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس جب یہ کتاب گئی ہے تو اس نے پوری کتاب دیکھنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی تمہارے اسلام کی، تو اس نے کہا ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی پیشن گوئی تھی جو ان کے استاد نے کہی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے بڑے کارنامے انجام دے گا۔ انہوں نے 6 کتابیں ایسی لکھی ہے جس میں سے اگر مسئلہ بتایا جائے تو تمام مفتیان کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ آگے کا جو دوسرا سبق سورہ یوسف کا انشاءاللہ کل بتایا جائے گا، اگر کچھ سوالات ہیں تو چند منٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا ہے، مسجد میں عورتوں کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ فجر اور ظہر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں اگر کبھی چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی اگر سنتیں چھوٹ جائے تو وہ اشراق کے بعد زوال تک ہی پڑھے، اشراق کے بعد پڑھے، فرض نماز کے فوراً بعد نہ پڑھے، کیونکہ فرض نماز سے لے کر مکروہ وقت کے ختم ہونے تک کوئی نوافل نہیں ہے۔ اگر جس دن زکات ہم نکال رہے ہیں اس سے پہلے پہلے آ گیا ہے تو اس کی زکات نکالی جائے، چاہے گفٹ کے طور پر آیا۔
نہیں کر سکتے. ایک شخص کو قرض دے کر کے دیا ہے اور وہ نہیں لوٹا رہا ہے، اس میں ڈائریکٹ زکات کی نیت کرے تو درست نہیں ہے. ہاں، دیتے وقت ہی اگر زکات کی نیت کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں، زکات ادا ہو جائے گی. معلوم ہے کیا بیچارہ ایسی کنڈیشن میں جب مانگنے آیا ہے تو واپس نہیں کرے گا، تو اسی امید کے ساتھ ہی دینے کا کہ واپس آنے والا نہیں ہے. مستورات کہاں جا کر تراویح پڑھ رہی ہے؟ بالکل نہیں بھیجنا چاہیے، مستورات کو تراویح کے لیے نہیں بھیجنا. شریعت نے جن کو اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے، ان کو پوری فکر کے ساتھ گارڈنوں میں اور شادی ہالوں میں پہنچایا جائے. اور جن کی نماز 27 درجہ مسجد میں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے، ایسے نوجوانوں کو مسجد میں لانے کی کوئی فکر نہیں. دیکھیے، عورتوں کی جو مشغولیات ہے گھر کے کام کے ساتھ، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر کے ایسے کمرے میں ادا کی جائے جس میں استر اور پردہ زیادہ ہے. اس لیے خواہ عورتوں کی مستقل جماعتیں ہو رہی ہے. مکروہ تحریمی ہے، عورت امامت کر رہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. صرف وہ عورت امامت کر سکتی ہے جو حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ پورے سال میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ دور نہیں سنائے گی تو قرآن بھول جانے کا امکان ہے. تو اب وہ عورت کیا کرے، اپنے گھر کے ہی اندر گھر کی عورتوں کو لے کر کے تراویح پڑھائے. صرف وہی عورت اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے تراویح پڑھائے. باقی اس انداز سے عورتوں کا مارکیٹ کے اندر نکلنا، اور جہاں مسجدوں کے اندر مستقل الگ انتظام ہی نہیں ہے، نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ الگ ہے، ایسے فتنوں کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو اسی وقت فرماتی تھی کہ اگر حضور میرے دور کی عورتوں کا حال دیکھ لیتے تو آپ سخت نکیر فرماتے کہ عورتیں مسجد میں ہی نہ آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات ارشاد فرما رہی ہیں. اور آج تو کیسے فتنوں کا دور ہے، اور رات کے وقت میں بالکل مناسب نہیں ہے. پھر دین کب سیکھے گی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں دین کب سیکھے گی؟ اگر مسجد کو ہی نہیں آئے گی تو عورتوں کے دین تک بات کیسے پہنچے گی؟ پھر ہفتے میں ایک پروگرام ایسا بناؤ کہ مستقل ایک ہال کے اندر مستورات کو جمع کیا جائے اور پردے کی حالت میں کسی عالم دین کی بات کرائی جائے. ہفتے میں ایک مرتبہ کا حضور کا خطاب ہوتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ تو یہ کر سکتے ہیں. اس کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. نہیں ہے کہ ان کے حوالے تم جاؤ، اب نماز پڑھنے جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں، پورا مستقل اگر الگ انتظام ہے، آنے کا جانے کا راستہ بالکل الگ ہے، مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہی نہیں بنتا، وہاں ملنا جلنا ہی نہیں ہوتا، پھر وہاں پڑھ سکتی. اور آئندہ زمانے میں مسجدیں ایسی بنانی پڑے گی کہ جس میں عورتوں کا مستقل الگ انتظام ہو. اس لیے حضور کے زمانے میں جو عورتیں مسجد کو آتی تھی وہ فجر کی نماز ادا کر کے اندھیرے میں ہی نکل جاتی تھی، پھر اس کے بعد مرد جاتے تھے. بالکل اختلاط ہی نہیں ہوتا تھا، فتنے کے وجود میں آنے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا.